السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن واقعی بڑی ہی عظمت و برکت کا حامل تھا، اس لیے کہ اس مبارک دن میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ اگرچہ شریعت نے سالانہ آپ کی یوم ولادت کو منانے کا حکم نہیں دیا، نہ اسے عید ہی قرار دیا، نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کے مراسم مقرر کیے، لیکن جس سال ماہ ربیع الاول میں یہ دن آیا تھا وہ نہایت ہی بابرکت اور پیارا دن تھا۔ آج جو لوگ اس دن کو عید کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے کہ خود ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ ارشاد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو دوسرے دنوں میں زمانہ جاہلیت کے طرز پر عید و خوشی مناتے دیکھا۔ اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے سالانہ صرف 2 دنوں کو عید کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بعض روایتوں میں جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دن کے متعلق عید کا لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر زیادتی کر کے اپنی طرف سے مزید 1 دن بڑھاتا اور اس میں عید جیسی خوشیاں مناتا ہے تو گویا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی پر عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اور جو اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے وہ اپنی طرف سے نیا دین تراشتا ہے، اور یہ دونوں ہی طریقہ عمل نہایت ہی خطرناک ہے۔ یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً باعث خوشی اور اظہار مسرت کا سبب ہے، لیکن اگر یوم پیدائش پر جشن میلاد منانا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کے لیے ضرور بیان فرماتے یا اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح کے جشن منا کر دکھاتے، یا کم از کم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی یوم پیدائش پر جشن میلاد ضرور مناتے۔ لیکن جب عہد نبوی اور عہد صحابہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ محفل میلاد کا اسلام سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ان ایجاد کردہ کاموں میں سے ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے ڈاڑھوں سے مضبوطی سے پکڑے رہو اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں پیدا کی گئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو
اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس معنی مفہوم کی آیات بہت ہیں، لہٰذا اس طرح کے میلادی مجالس کو ایجاد کرنے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا، لہٰذا اس طرح کے میلادی مجالس کو ایجاد کرنے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا، اور جن باتوں پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان تک نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ جب بعد میں یہ بدعتی لوگ آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی چیزوں کا ایجاد کیا جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اعمال انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بلا شبہ دین میں اس طرح کی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل فرما کر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر امت تک پہنچا دیا اور انہیں جنت تک پہنچانے اور جہنم سے نجات دلانے والے راستے کی رہنمائی فرما دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم، کہ مجھ سے قبل کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے مگر اس کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ بھلائی کا کام بتا دے جس کی تعلیم اللہ نے اسے دی تھی، اور ہر اس برائی سے آگاہ کر دے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تھے، اور امت تک دین پہنچانے اور ان کی خیر خواہی میں سب سے کامل تھے، چنانچہ معمولی درجہ کی بصیرت، معرفت حق کا شوق اور اس کی طلب میں انصاف پسندی رکھنے والے ہر شخص پر یہ بات واضح ہو گیا ہوگا کہ جشن عید میلاد کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان ایجاد کردہ بدعات میں سے ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہر قسم کی بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔